الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الأعلى. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام دوستو، بھائیو اور عزیزو، یہ ماہ رجب ہے. رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی اس دعا کے الفاظ جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا شعبان و رمضان. اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کی برکات ہمیں عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما اس مہینے کے اندر. اور اے پروردگار، ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا دے. ہماری قسمت میں لکھ دے کہ شعبان بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور رمضان بھی نصیب ہو جائے. رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں بہت عظیم الشان واقعہ جو تمام انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا معجزہ ہے وہ رونما ہوا. ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، بڑے بڑے معجزے، عظیم الشان معجزے. اور حضور کو بھی بہت سے معجزے عطا فرمائے، سینکڑوں کی تعداد میں معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ کا بھی سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. معراج شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک سفر کیا، وہاں سے آسمانوں پر تک سفر کیا، اور ساتوں آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار عالیہ کے اندر آپ پیش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. آپ نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا. جنتی جن نعمتوں سے سرفراز ہو رہے تھے، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اعمال کیا تھے جس کی وجہ سے یہ انعام ملا ہے. اور دوزخی جس عذاب میں مبتلا تھے تو بتایا کہ کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کی پاداش میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک رات کو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. ام ہانی حضور کی چچا زاد بہن تھیں، جناب ابو طالب کی بیٹی تھیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، اور سابقون الاولون جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں ان میں سے وہ صحابیہ تھیں. اگرچہ ان کے میاں جو ہیں وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن وہ بہت شروع میں مسلمان ہو گئی تھی. حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، اور حضور ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اور ان کا گھر جو تھا، حرم شریف کی جب توسیع ہوئی ہے تو سب سے پہلی توسیع جب ہوئی حضور کے دور میں، تو حضرت ام ہانی کا گھر جو بالکل ساتھ تھا
حرم شریف کے وہ حرم کے حدود کے اندر داخل کیا گیا، وہاں حضور نے ان سے حاصل کیا اور حدود حرم کو بڑھایا تو وہ گھر حدود حرم کا حصہ بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر میں سویا ہوا تھا، رات کے ایک حصے میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے اوپر کسی نے اپنا پاؤں رکھا ہے۔ میں نے دیکھا تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر اسی طرح مجھے محسوس ہوا، میں نے دیکھا پھر بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ تیسری بار جب یہ ہوا تو میں نے آنکھیں کھولیں تو جبریل کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ۔ یہ دعوت لے کر آئے جبریل اور حضور کی رفاقت میں انہوں نے یہ سفر کیا، حضور کے ہم رکاب رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا، کسی کو بتایا نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، وہ سوئے ہوئے تھے، ام ہانی ان کے میاں ان کے بچے سوئے ہوئے تھے۔ آپ باہر نکلے، آپ فرماتے ہیں کہ حرم حدود حرم کے اندر ہی ایک جانور بندھا ہوا تھا کسی کھونٹی کے ساتھ جو خچر کے قد کے برابر تھا، اور جبریل نے کہا کہ اے محمد اس پر سوار ہو جائیے، یہ آپ کی سواری ہے۔ وہ ذرا سا میں جب اس کی طرف بڑھا سوار ہونے کے لیے تو ذرا سا بدکا۔ سارے حدیث کے اندر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو جبریل نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا یا براق الا تستحیی، اے براق تجھے شرم نہیں آ رہی؟ یہ جانور جو اس کا نام براق حدیث میں بیان ہوا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور براق بجلی سے بھی تیز، بجلی سے بھی تیز اس کی رفتار۔ کہتے ہیں جب جبریل نے یہ کہا ساتھ اس نے یہ بھی کہا اے براق سن لے، خدا کی قسم تیرے اوپر آج تک کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی فرشتہ سوار نہیں ہوا جو اس شخص سے بہتر ہو جو آج سوار ہو رہا ہے، یہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ براق بالکل پرسکون ہو کے کھڑا ہو گیا اور پسینہ آ گیا اس کو، عرق پسینہ اس کے اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہو گیا اور جبریل میرے ساتھ تھا، اور جہاں نظر پڑتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے روشنی میں، وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، بہت تیز رفتار، بجلی سے بھی تیز رفتار۔ تو مسجد اقصیٰ میں پہنچے، بیت المقدس کے اندر پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی روحیں جو ہیں جمع تھیں، اور ان روحوں کی مجھے حکم دیا گیا، مجھ سے کہا گیا، فرمائش کی گئی کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ ان کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد جبریل نے ایک سیڑھی پیش کی، معراج، عروج معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے جس سے اوپر جایا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جتنی وہ خوبصورت تھی، اور اس پر جبریل نے کہا اب اس کے اوپر سوار ہو کر اوپر جانا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ لفٹیں جو ہیں تیز رفتار اور جلدی اونچے اوپر لے جانے والی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی لفٹ تھی، اس میں کیا نقص ہو سکتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر جب میں نے قدم رکھا وہ تیزی کے ساتھ ہم اوپر گئے، حتیٰ کہ پہلے آسمان تک پہنچ گئے۔ آسمان 7 ہیں، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 سماوات، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پہلا آسمان جو ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، قریب ہے جو زمین کے۔ اور فرماتے ہیں اس کے دروازے پر پہنچے تو جبریل نے آواز دی دروازہ کھولو، دستک دی، تو جو اس کا نگران فرشتہ تھا اس نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو
پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو دروازہ کھولا اس نے، بہت خوشی کے ساتھ استقبال کیا اور بہت مسکراتے ہوئے مجھے آگے آنے کی دعوت دی۔ اہلم و سہلم و مرحبا کہہ کر اس نے میرا استقبال کیا بہت خوشی کے ساتھ۔ وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بہت باروب شخصیت تھی۔ دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے روح طیبۃ خرج من جسد طیب، مسکراتے تھے۔ پھر بائیں جانب دیکھتے تھے اور بہت پریشان اور رونے والی صورت ہو جاتی تھی، روتے تھے اور کہتے تھے روح خبیثۃ خرجت من جسد خبیث۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے یہ؟ فرمایا یہ آپ کے بابا، آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ جب دنیا سے روحیں آتی ہیں مسلسل آتی رہتی ہیں، نیک روحیں اور بد روحیں، نیک لوگوں کی روح، بد لوگوں کی روح، تو ظاہر ہے وہ ساری ان کی اولاد ہے، برے ہیں تو بھی ان کی اولاد ہے، نیک ہیں تو بھی ان کی اولاد ہیں۔ جب نیک لوگوں کی روح یہاں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، اس کو ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کتنی اچھی یہ روح ہے، نیک روح ہے اور نیک جسم کے اندر رہی ہے اور وہاں سے نکل کر آ گئی ہے۔ اور جب اس جانب دیکھتے ہیں تو خبیث روحیں ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں پیش ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کی اولاد ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بد روح برے جسم کے اندر رہی اور وہاں سے آئی ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل نے کہا مجھے کہا کہ چلو اب دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی اسی طرح دروازہ کھولا گیا، اجازت لی گئی، اور وہاں میں نے دو خوبصورت نوجوان دیکھے، نوعمر خوبصورت۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ انہوں نے بھی میرا استقبال کیا بڑی محبت کے ساتھ۔ تو جبریل نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے خالہ زاد یحییٰ علیہ السلام ہیں، دونوں خالہ زاد ہیں، اور یہ دونوں اس آسمان کے اوپر، دوسرے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہم تیسرے آسمان پر گئے، اسی طرح دروازہ کھلا، وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت انسان میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی ہوگا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے، اخو کا یوسف علیہ السلام، اور یہ اخو کا جو انہوں نے کہا اس وقت میرے آپ کے بھائی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں یہی الفاظ استعمال کیے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہت ہی مہربان بھائی اور مہربان بھتیجے ہیں، ہم اچھے سلوک کی امید کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت یہی فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہوں گا ما قال اخی لاخوتہ، ما قال اخی یوسف لاخوتہ، میرے بھائی یوسف نے اپنے برادران سے جو بات کہی تھی آج میں وہی بات کہتا ہوں، میرے بھائی یوسف نے جو بات کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کوئی مواخذہ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی تمہاری، جو کچھ میرے ساتھ کرتے رہے ہو سب معاف کر دیا، جو مظالم تم نے ڈھائے ہیں سب معاف کر دیے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو کہا کہ یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں، یہ تیسرے آسمان کی بات۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، وہاں پر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، بہت ہی سنجیدہ، بہت خوبصورت، اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس علیہ السلام کا ذکر جو سورہ مریم میں اللہ نے کیا ہے،
تو اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کی شان بلند کی اور ان کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، ان کو مکان عالی کی طرف اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس سے اوپر والے آسمان پر گئے تو وہاں ایک بزرگ ملے، بہت خوبصورت تھے وہ بھی، اور بہت نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بھی استقبال کیا، خوش آمدید کہا، محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد پھر اوپر کے آسمان میں گئے، جو چھٹا آسمان تھا، وہاں مجھے ایک شخص ملے جن کے جسم کے اوپر بڑے گھنے بال تھے اور بڑے طاقتور، تنو مند۔ مجھے لگا جیسے قبیلہ بنو شنوء کا کوئی، وہ بڑے جنگجو تھے قبیلہ بنو شنوء کے لوگ، اور بڑے بہادر تھے، تنو مند تھے، عربوں کا قبیلہ تھا ایک۔ مجھے لگا جیسے اس قبیلے کا کوئی فرد ہے۔ میں نے پوچھا تو جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ کلیم اللہ۔ ان سے میرا علیق سلیق ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں۔ اگلے آسمان کی طرف جاتے ہوئے مجھے دعائیں دیں انہوں نے۔ آخری آسمان جو تھا، 7واں آسمان، اس پر جب گئے تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے، اور وہ بزرگ مجھے جو نظر آئے تو فرمایا تمہارا صاحب، تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، تمہارے صاحب سے ان کی اتنی مشابہت تھی کہ دونوں اگر ایک جگہ کھڑے ہوں تو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابو کا ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم، قرآن نے بھی کہا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ وہ بڑے پیار سے مجھ سے ملے، اور اس کے بعد پھر جبریل نے ان سے اجازت لی کہ ہمیں آگے جانا ہے، انہوں نے اجازت دی۔ جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر جا کر جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، اب آگے آپ خود جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبریل بھی وہاں سے آگے نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا اور رب اعلیٰ کے حضور حاضر ہوا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا اور میرے لیے یہ اعزاز جو مجھے دیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا میرے رب نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے سب سے زیادہ لوگ جنت میں ہوں گے، سب لوگوں سے زیادہ جنتی آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ یہ اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے محمد، میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے پروردگار وہ کیا ہدیہ ہے؟ فرمایا 50 نمازیں تمہارے لیے فرض کر دی ہیں، دن رات میں 50 نمازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے بعد، کلام کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اپنے رب کی بڑی بڑی بلند نشانیوں کو دیکھا، لیکن نہ تو نظر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی ذرا گھبراہٹ ہوئی۔ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک۔ اور پھر فرمایا کہ اے محمد آپ جاؤ اور جا کر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، اور جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے اس میں جان کھپا دو۔ ہجرت کے 3-4 مہینے پہلے کا یہ واقعہ، اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے۔ معراج شریف مکہ ہی میں ہوا ہے، اور اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا ہے اور ہجرت ہوئی ہے۔ آج کل کے لوگ جو الحاد اور تشکیکات کا شکار ہیں، جو اسلام کے بنیادی احکام کے اندر رخنے نکالتے ہیں، جو نوجوان نسل کو، سادہ دل مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔
معجزہ وہ ہے کہ جس کا کوئی توجیہ اور کوئی تجزیہ آپ اپنی عقل سے نہ کر سکیں، وہ عقل سے ماوراء ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے درمیان ایک چیز ہے، عقل سے اس کو نہیں ناپا جا سکتا، ایمان سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، کوئی شک نہ کرے اس میں، جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، جس کے جہاں برکات ہی برکات ہیں، اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 50 نمازیں فرض کیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب آ کر ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اے محمد اللہ نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا ہے؟ میں ہاں اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدیہ دیا ہے۔ کیا ہدیہ دیا ہے؟ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں پھر جائیے اور کچھ تخفیف کرا لیجیے، یہ بہت مشکل ہوگا آپ کی امت کے لیے۔ قرآن حضور فرماتے ہیں اے میری امتیوں، موسیٰ تمہارے بہت ہمدرد دوست ہیں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے بہت ہمدرد دوست ہیں۔ امت کے لیے، امت کے مشکلات کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ 50 نمازیں دن رات میں بہت مشکل ہوں گی، واقعتاً مشکل ہوتی ہیں۔ امت کا حال تو آج یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بر وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جب مسجدوں میں نہ بھی آئیں تو کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ اعداد و شمار جمع کریں تو نتیجہ بہت مایوس کن سامنے آئے گا۔ لیکن جن کے لیے فرض کی جا رہی تھیں، جن کو دی جا رہی تھیں، جن کے پاس حضور لے کر آ رہے تھے، ان پر تو 50 بھی فرض ہوتی تو وہ ایک نماز بھی نہ چھوڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بعد ہم جیسے لوگ بھی آئیں گے۔ آپ واپس گئے، 10 نمازوں کی کمی ہو گئی۔ پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے پھر پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں اے محمد یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے، اور اللہ نے ایک بار بھی نہیں کہا اے محمد کیا کرتے ہو بار بار آتے ہو، نہیں کہا، ہر مرتبہ تخفیف ہوتی رہی۔ آخر میں جب آئے پوچھا تو کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار پھر جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ ایسا نہیں ہوگا، میرے اللہ نے اتنا احسان مجھ پر کر دیا ہے کہ 50 سے 5 کر دی ہیں، دوبارہ میں ان کے پاس اللہ کے پاس جا کر یہ سوال نہیں کروں گا کہ کم کر دو۔ میرے اللہ نے مجھے کہا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا، میں نہیں واپس جاؤں گا اب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے۔ جنت کو بھی آپ نے دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلے، میں جبریل کے ساتھ تھا اس وقت، جبریل اور میں جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل ہم دونوں جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ 25 روایات ہیں احادیث کی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری، 25 روایات 25 صحابہ نے بیان کی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل میں اور تم جا رہے ہیں یہاں کہ پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ 2 کی بجائے 3 کی سنائی دے رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی ہم دونوں چل رہے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی تیسرا بھی ہے، کون ہے وہ؟ تو جبریل نے مسکرا کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت اٹھا ہے، وضو کیا ہے اور حرم کی طرف جا رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا، کیا شان ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت محل میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دروازے میں سے میں نے جھانکا تو وہاں 2 حوریں وضو کر رہی تھیں، اتنا خوبصورت محل۔ میں نے کہا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔
میرا جی چاہا کہ میں اس کے اندر جھانکوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ عمر تو بڑا غیرت مند آدمی ہے، اس کے محل میں اس لیے جھانکنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں بھلا میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ سکتی ہے؟ آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی غیرت کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اے عمر، میں نے اندر جا کر نہیں دیکھا، باہر سے ہی دیکھا۔ کئی اور صحابہ کے بھی حضور نے واقعات بیان فرمایا کہ وہاں میں نے دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ ہیں، یہ مدینہ میں ہیں، حضور تو مکہ میں ہیں، لیکن وہ جب آئی تھیں صحابہ کے ساتھ، خواتین بیعت کی تھی حضور کی، اس موقع پر آپ نے دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے سلیم وہاں جنت میں ایک جگہ پر چلتی پھرتی نظر آئی، جنت میں چل پھر رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے جو درجات ہیں، جو ان کی نعمت ہیں، ان کو دیکھ کر ہر آدمی حیران رہ جاتا ہے، میں بھی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد جبریل مجھے وہاں سے لے کر آئے اور میں نے کہا جبریل ذرا یہ دوزخ کی بھی ذرا مجھے زیارت کرا دو، دیکھ لوں اس کو بھی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کی طرف جب ہم گئے تو بند تھا دروازہ، جو نگران تھا اس سے جبریل نے کہا مطاع ثم امین، جبریل کی تو وہاں اطاعت کی جاتی ہے، تو جبریل نے کہا کہ اے مالک، اس کا نام مالک ہے، قرآن میں بھی اس کا نام بیان ہوا ہے کہ دوزخی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا نہیں، خاتمہ نہیں ہوگا، اب یہیں اس طرح رہنا ہوگا، نہ زندگی نہ موت، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا تو جبریل نے جا کر کہا اے مالک ذرا ڈھکنا اٹھاؤ، دروازہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے ملا آسمان کے اوپر، پہلے آسمان سے لے کر آخری آسمان تک، جنت اور عرش عظیم کے پاس، ہر ایک خوش ہوا، مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ صرف ایک یہ شخص تھا مالک، اس نے دروازہ کھولا، سر نیچے کیا، مسکرایا نہیں، بالکل اس کے چہرے پر ذرا برابر مسکراہٹ نہیں تھی۔ جب شعلہ نکلا باہر، میں نے فوراً کہا جبریل یہ تو ہر چیز کو جلا دے گا، اس کو کہو کہ ڈھانک دے۔ لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مناظر دیکھے جو مناظر آپ نے بیان فرمائے۔ سود خار کس عذاب میں مبتلا تھے، بدکار کس عذاب میں مبتلا تھے، چغل خور کس تکلیف میں مبتلا تھے، اور ظالم حکمرانوں کا کیا انجام تھا، رشوت خوروں کا، سود خوروں کا اور بدکاروں کا، اور تمام اللہ کے باغی اور اللہ کے گناہ گار جو ہیں، ان سب کا انجام آپ نے دیکھا، بہت برا انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب مجھے مسکرا کر ملے، جبریل یہ نہیں مسکرایا۔ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو مسکرانے کی اجازت ہوتی تو آج ضرور مسکراتا، اس کو پیدا ہی اللہ نے اس طرح کیا کہ مسکراہٹ اس کے لیے نہیں ہے، اور اس کے نیچے جو اس کے ماتحت فرشتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ دوزخ کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جسم بھی بڑے مضبوط ہیں، دل بھی بڑے سخت ہیں ان کے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میں اگر اس کو مسکرانے کی اجازت ہوتی آج مسکراتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا، اسی طرح جس سے جاتے ہوئے سفر ہوا تھا، اسی طرح پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر مکہ تک، اے جبریل میں اپنی قوم کے سامنے سارے واقعات بیان کروں گا تو لوگ جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا بھی جھٹلائے، ابو بکر نہیں جھٹلائے گا، ساری دنیا جھٹلائے، ابو بکر تصدیق کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب یہ واقعات بتائے، سنائے، اور راستے میں جب آپ نے واقعات دیکھے، جو قافلے دیکھے، ان کے حالات بیان کیے، آپ نے فرمایا، سارا کچھ جب بیان کیا تو قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، فوراً سردار ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابو بکر، آج تمہارے صاحب نے یہ
واقعہ گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ پر ایک قافلہ تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، رات کے وقت میں اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، اور ان کا اونٹ جو ہے وہ ایک پہاڑی کے نیچے ایک درخت کے ساتھ اس کی نکیل جو ہے وہ اڑ گئی تھی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں سے اس کو لیا۔ ایک جگہ ایک قافلہ رکا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے لوگ، ان کے گھڑے سے میں نے پانی پیا اور پیالہ پھر اس کے اوپر رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، جب قافلے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے۔ قافلے واپس آئے اور ہر ایک سے جو حضور نے بتائی تھی چیزیں پوچھی گئیں تو بالکل ویسی ہی انہوں نے بتائی۔ اونٹ جو گم ہو گیا تھا اس کے اوپر جو سامان لدا ہوا تھا اس کی بھی تفصیل حدیث میں حضور نے بیان فرمائی ہے، کیا کیا تھا اس کے اوپر، اس اونٹ کا رنگ کیا تھا، اور دیگر جو چیزیں آپ نے بیان فرمائیں، سب کی سب قافلے جب آئے تو قافلوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اور تمام انبیاء کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدیہ دیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہدیہ 5 نمازیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ 5 نمازیں کوشش کریں کہ کبھی بلا جماعت نہ ہوں، 5 نمازیں با جماعت ہوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک جس نے ہر فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی اس کا دل نفاق سے پاک ہو گیا، اس کے دل میں نفاق نہیں آ سکتا۔ بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے دوست احباب کو جہاں جہاں ہمیں ان سے تعلق قائم ہوتا ہے ان کو نماز کا پابند بنائیں۔ اور نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے، اور یہ پوری زندگی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے امانت ہے ہمارے پاس، اور اس زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقف کرنا یہ ایمان کا لازمی اور اولین تقاضا ہے۔ تمام لوگوں تک دعوت کو پہنچانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ مشکلات میں بھی اللہ والوں نے یہ کام کیا ہے، ماریں بھی کھائی ہیں تو بھی یہ کام کیا ہے۔ آج تو ایسے حالات نہیں ہیں الحمدللہ، آج اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہماری ذاتی سستی ہے، ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ جہاں چاہیں ہم چلے جائیں، اپنی دعوت پہنچائیں، کوئی دعوت کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو ناکام ہوگا، لیکن ہم خود اپنی دعوت کے اندر رکاوٹ بن جائیں تو کیا ہو؟ اس لیے اس کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشنی حاصل کریں اور اس روشنی کو اپنی زندگیوں کے اندر پھیلائیں، اپنے گھروں کے اندر اس کو عام کریں، اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور پورے اس ملک اور معاشرے کو اسلام کا گہوارہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔